سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، وہ ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، وہ ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، آپ یہ مت سوچو کہ ایمان پر، اسلام پر، ہدایت پر آپ خود رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو ایمان دیا، میں نے آپ کو اسلام دیا، اور میں نے ہی آپ کو ہدایت پر رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا کہ اے موسیٰ اپنا نام بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہے، بولا نہیں یار۔ کچھ دیر بعد پھر پوچھا کہ اے موسیٰ اپنا نام بتاؤ، تو بتلایا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میں نے پہلے تجھ سے توفیق چھینی۔ تو یہ جو ہم نے رمضان مبارک میں روزے رکھے، عبادات کی، قرآن پاک سنایا، تراویح کا اہتمام کیا، اور اس کے علاوہ جتنی عبادت اعمال کیے، قرآن پاک کی تلاوت کی، روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، اور اس کے علاوہ دیگر عبادات کا اہتمام کیا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے۔ اور رمضان المبارک جاتے جاتے ہم سے کچھ مطالبات کرتے ہیں۔ وہ مطالبات الحمدللہ یہاں موجودین حضرات نے بھی اس میں سے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا اس ذات کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، کہ ہمارا تعلق ایسا ہو جائے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا اس ذات کے ساتھ تعلق، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ایسا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رکھتے تھے کہ وہ دعا مانگتے ہی اپنے کام کروا لیا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہاں موجودین حضرات جو جن احباب نے یہاں اعتکاف کیا، ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی، دعاؤں کا اہتمام کیا۔ میں نے خود یہ چیز محسوس کی کہ یہاں رہتے ہوئے الحمدللہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہیں نہ تو رو کر لینا سیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بات کیسے منوانی، اور ذکر اذکار کا اہتمام کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا۔ ایک رات میں الحمدللہ ہم نے 600 مسائل پر ڈسکس کیا، اور اس کے علاوہ 2 دن میں ہم نے الحمدللہ 2 قرآن پاک، یہ جو 7 موتقفین حضرات تھے ان کو ہم نے کہا کہ بھی آپ ریس لگائیں، اور 2 قرآن پاک ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ روزانہ الحمدللہ استغفار 10,000 مرتبہ ہر احباب نے پڑھا، اور 4,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام رہا، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ 3,000 مرتبہ تمام احباب نے، یعنی سارا دن مسجد میں یہ نہ ہو گیا انسان کہے کہ میں بور ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمرے کے لیے لے کے گیا تو میں ہمارے ساتھ جو روم میٹ میں اور احباب تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں آ کر بور ہو گئے۔ بھائی آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے جب اعمال میں، تو بور ہونے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو یہاں وہ تھے کہ 3 حضرات یہاں نوجوان موجود تھے، ماشاءاللہ بہت محنت کی انہوں نے، اور اعمال میں اپنے آپ کو لگایا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العصر میں فرمایا والعصر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، اور آگے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں سب۔ اور پھر آگے کیا بتلا دیا، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ،
اللہ تعالیٰ کی ذات پر 100% یقین ہو کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز کیا بتلائی؟ وعامل الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ ہے محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا جملہ کہ نیک اعمال کرنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اور پھر آگے تیسری چیز کیا بتلائی؟ وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے، اور وتواصوا بالصبر، اگر اس پر کوئی مشقت آئے تو صبر کریں۔ اور الحمدللہ اس چیز کی یہاں رہتے ہوئے 10 دنوں میں ٹریننگ بھی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کو حاجتوں کو پورا کروانا ہے، دعا کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ پورے دین کا خلاصہ 2 چیزیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے انسان کہ اللہ جتنا مجھے آنکھیں دیے تیرا کروڑ کروڑ شکر، اللہ جتنا مجھے سننے کے لیے ناک دیے تیرا کروڑ کروڑ شکر، کان دیے تیرا کروڑ کروڑ شکر، تو نے اور دیگر نعمتوں سے نوازا تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے۔ شکر ادا کرتے رہنا، اور جو چیز نہیں ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہوئے دعائیں مانگنا، یہ پورے دین کا خلاصہ۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ آپ جب شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے میں آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دوں گا۔ اور یہی رمضان المبارک میں ہم نے ٹریننگ کی، روزے رکھے اور جب افطاری کی تو یہ شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کر دیا۔ یہ ہے شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان المبارک